رمضان میں آپ لوگوں کے ہاں وہ چاند رات پہ کیا ہوتا تھا, کس طرح تیاری ہوتی تھی آپ کی اپنے دنوں میں جب آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تھی؟ ہاں رابعہ, چاند رات سے پہلے تو وہ بڑی راتیں آتی تھیں نا. اچھا ہاں, طاق راتیں جو 21, 23, 25ویں, 27ویں, اس میں جب سب لوگ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے. میری پھپھو کی بیٹیاں بھی, ہم لوگ بھی. اور اچھا آپ سب لوگ جوائنٹ فیملی تھی, آپ لوگ سب نہیں, میری پھپھو ہمارے گھر کے بہت قریب رہا کرتی تھیں. اور پھر ہمارا گھر ایسا تھا, وہاں میرے دادا ابو ہوتے تھے اور میرے ڈیڈی بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے. تو ہمارے گھر سبھی آیا کرتے تھے. میری پھپھو وغیرہ آتی تھیں نا, تو میں آپ کو بتاؤں میرے ڈیڈی نا ان کا جو چادر لے کر آتی تھی وہ چھپا دیا کرتے تھے کہ جائیں نہیں واپس, کہ یہ جائیں نہیں واپس. اور وہ جب مجھے یاد ہے جب جانے کے لیے سیڑھیاں اترتی تھیں تو نیچے ایک ڈیوڑی سی ہوتی تھی, تو ڈیڈی نا ان کے ہاتھ میں پیسے پکڑایا کرتے تھے. اللہ کتنی پیاری باتیں کر رہی ہیں. اللہ میں اتنا مس کرتی ہوں, یہ ایموشنل ہو جاؤں گی. بھائی اور بہنوں کا جو رشتہ ہے نا, بالکل, اور جو بھائی احساس کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں. اب بھی میں نے بہت پیارے پیارے بہن بھائی دیکھے ہیں. میرے اپنے بیٹے بہت اچھے بھائی ہیں, اور میرے اپنے بھائی تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی وہ کیا بھائی ہیں. لیکن اب یہ چیز ویسے نا بہت کم ہو گئی ہے. بہنیں جب بھائیوں کے گھر آیا کرتی تھیں تو انہیں لگتا تھا کہ ہم اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی ہیں. ان کو فروٹ دے کر سردیوں میں وہ, اور پھر راشن, پھر چاول, پھر اس طرح کی چیزیں دے کر ان کو, حالانکہ وہ گھر میں بہت اچھی ہوتی تھی, کھاتی پیتی, لیکن بھائیوں کے آنا بہنوں کا ایک مان ہی اور ہوتا تھا. مجھے تو لگتا ہے باپ یا بھائی آپ کو ویسے بھی تحفہ دے دینا, وہ اتنا سا ہو کہ میرا بھائی میرے لیے چاکلیٹ لے کے آ جاتا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنی مطلب دل سے خوشی ہوتی ہے, ایک اسپیشل ہونے کا احساس ہوتا ہے. حالانکہ کیا ہے وہ بھی اتنا کوئی وہ نہیں, بس اس کو پتہ ہے مجھے چاکلیٹ پسند ہے وہ لے آتا ہے. بٹ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس تحفے کی فیل ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وہ تو میری کوئی پھپھی آتی تھی تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ چلی جائیں. تو یہ ہم نے بچپن سے یہ چیزیں دیکھیں, اور بہت میں ان چیزوں کو ابھی بھی مس کرتی ہوں. کہ میرے بھائی ویسے ایسا کرتے تو نہیں ہے, کرایہ نہیں دیتے مجھے. اب دینا پیٹرول کے پیسے بہت ضروری ہو گئے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں, طاق راتوں میں یہ ہوتا تھا, بڑی اہتمام سے عبادت کی جاتی تھی. ابھی بھی صبح روزہ رکھ کے پھر جو سویا جاتا تھا, صحیح کہہ رہی ہیں, پھر ظہر کے وقت ہی اٹھتے تھے. اور وہ ایک اسپیشل, ابھی بھی مجھے تو ایسا ہوتا ہے, مجھے 20 کے بعد مجھے لگتا ہے اب اسپیشل دن آنے رہ گئے. ایک ویسی رمضان کی شروع ہونے سے پہلے اسپیشل فیلنگ ہوتی ہے, لیکن وہ ایکسٹرا آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یہ عبادت کی رات ہے. اچھا آپ سے کہیں پہلے زمانے میں یا پہلے کچھ عرصے پہلے لوگ جمع ہو جاتے تھے, ابھی بھی ہوتے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. تراویح کا بہت ہو گیا, عورتوں کی تراویح کا, یہ سب محلے والی ساری کھٹی ہو کے ایک آگے. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا ایوالو ہوئی ہے چیز, چینج ہو گئی ہے, بہتری ہے. اب تو بلکہ اب جتنا میں سنتی ہوں دیکھتی ہوں تو عورتوں کی تراویحیں بہت بڑے اسکیل پہ ہو رہی ہیں, اور پورا ایک اہتمام سے ہوتا ہے. وہ بھی ایک اچھا آپ کا, ملتے بھی ہیں آپ لوگوں سے, کیونکہ سچی بات ہے کچھ لوگ کچھ جب بھائی آپ اپنے نیبرز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے رائٹ پر کون ہے, لیفٹ پر کون ہے. لیکن اس طرح کی میں نے سوچا ہوا ہے کہ اس دفعہ جاؤں گی تو میں کچھ ایسا اہتمام کروں گی. اور میں تو ویسے بھی وہ سحری, اب سب کو بلا لیا کہ جی سحری رکھیں گے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے پوری رات میں کہ نہیں, رات 11 بجے آ جائیں, صبح روزہ رکھ کے چلے جائیں. تو وہ بھی اتنا مزہ آتا ہے, یہ بھی ایکسائٹنگ ہوتی ہے. اچھا آپ کا مل بیٹھنے کے بہانے ہیں بس یہ سارے. آپ نے خود کیا ہوا, اور آپ کے بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ جو افطار بنتی تھی اس کی بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا, کہ اچھا دوسروں کے گھر سے کیا آیا ہے. اچھا اب تو یہ چیز ہے ہی نہیں. پہلے تو شب بارات ہوتی تھی, ہر گھر سے حلوے آ رہے ہیں, چنے والے چاول آ رہے ہیں, لوگ اتنا اب یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. بٹ افطار کا ہوتا تھا آپ لوگوں کا؟ افطار کا ہوتا تھا, بالکل خود دینے جاتے تھے. ممی دیتی تھی, اوپر وہ کپڑا ڈال کے ٹرے میں, تو یہ آنٹی آپ کا حصہ, یہ میں تو نہیں جاتی تھی, بھائی جاتے تھے. لیکن مجھے تو یہ بھی ہوتا ہے ابھی بھی, اگر کہیں سے افطار کی ایک علیحدہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. سوری اٹس ناٹ لائک کہ اپنے گھر کچھ نہیں ہے, لیکن ایک ایکسائٹمنٹ. رابعہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ تو ہر روز چکھ رہے ہوتے ہیں نا. صحیح بات ہے. کوئی نیا ٹیسٹ جب آتا ہے اور آپ کو کوئی نئی چیز کھانے کو ملتی ہے تو اس کا ذائقہ آپ کو ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اچھا لگتا ہے ہمیشہ. اور وہ چاند رات پہ کیا تیاریاں ہوتی تھیں؟ چاند رات پہ تو میں اگر آپ کو اپنے بچپن کی بتاؤں
تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اس سے پہلے ایگزامز ہوتے تھے, نئی کلاس میں جانا ہوتا تھا, اور ممی سے کہہ رہے ہوتے تھے رمضان میں کہ باٹا کے بوٹ لینے ہیں, یونیفارم لینا ہے. یونیفارم تو اسکول سے مل جاتا تھا, شوز نہیں لے کر دیتی تھی. پھر کیا ہوتا تھا, چاند رات میں میں اپنے بھائی کے ساتھ موٹر بائک پر جایا کرتی تھی اور باٹا کے بوٹ لیا کرتی تھی. پوری رات اس کو بس دیکھتی رہتی تھی, اب صبح میں پہنوں گی. تو صبح وہ عید پر وہ بوٹ بھی پہننے اور اس کے بعد وہ پھر اسکول کے لیے یوز ہو گئے. تو ان کی اتنی ویلیو ہوتی تھی. اب تو بچوں کو اتنی چیزیں مل گئی ہیں کہ ویلیو ختم ہو گئی ہے ان چیزوں کے. ہم لوگ بہت ویلیو کرتے تھے ان چیزوں کو. صحیح کہہ رہی. اور وہ صبح عیدی کا کیا ہوتا تھا, تیار ہوتے آتے تھے آپ لوگ؟ اب تم تیاری کے بغیر نہیں ملتی تھی. میرے دادا ابو کیا کرتے تھے, وہ تکیے کے نیچے سب کے انہوں نے نا ایسے ڈھیریاں لگا کے رکھی ہوتی تھی سب کی عیدی. تو وہ جو بچہ تیار ہو کے تیار ہوئے بغیر نہیں, سب کی کوشش ہوتی تھی سب سے پہلے میں جاؤں, سب سے پہلے. تو ہم تیار ہو کے جاتے تھے دادا ابو کے کمرے میں اور ان سے پیار لیتے تھے, اور اس کے بعد وہ اپنا تکیہ ہٹاتے تھے, میرے حصے کے پیسے مجھے دیتے تھے, پھر جو آتا تھا ان کے. تو پہلے یہ ابھی بھی ویسے بہت گھروں میں یہ ہے کہ دادا دادی یا گھر کے بڑے جو ہیں, اور ہمیں کیا ملا کرتا تھا, 5 روپے مل گئے, 10 روپے ممی میرے بچوں کو اس طرح سے دیا کرتی تھی. تو بچے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اس میں اتنی برکت ہوتی تھی اور اتنا مس کرتے ہیں وہ جو. لیکن نوٹ کڑک ہونے چاہیے, اس کا مزہ ہی اپنا ہے. اور مجھے لگتا ہے وہ بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ عید سے ایک دن پہلے نا سب بھاگ رہے ہیں کہ بھائی چینج مل جائے تاکہ جمع کرنا ہے کہ سب کو دینا دلانا ہے. اور آپ اتنا صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بھی ہوتا تھا کہ مرد حضرات جب نماز پڑھ کے عید کی واپس آئیں تو سب تیار ملیں. تو جب شادی کے بعد پہلی عید, اس پہ کچھ یادیں ہیں آپ کی, کچھ شیئر کر سکتی ہیں؟ بالکل. شادی کے بعد میرے پہلی عیدی کیا ملی آپ کو؟ وہ تو آج تک وہ کہتے ہیں سب کچھ تو تمہارے پاس ہے, یہ اچھا ہے, اس میں سے جو مرضی لے لو. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, یہ تو سائڈ سے نکل گئے وہ بھائی. وہ تو رات میں تنخواہ آتی تھی نا تو مجھے پکڑا دیتے تھے اور میں پکڑ کے الماری میں رکھ دیتی تھی. ان کو جتنی ضرورت ہوتی تھی وہ نکال لیتے تھے, مجھے جتنی ضرورت. پھر بھی آخر میں اتنے پیسے بچے ہوئے ہوتے تھے ماشاءاللہ. تو اس لیے کہ وہ پتہ نہیں برکت ہی بہت تھی. اب تو پیسوں میں وہ برکت نہیں ہے. تو فیصی سے مجھے ہمیشہ ہی گلا رہا ہے کہ فیصی خود مجھے کبھی کوئی کہتے ہیں میں تمہیں کیا دوں, بس سب اٹس کچھ ناٹ ٹو لیٹ. اگر آپ سن رہے ہیں بس اس عید پہ, ابھی تو لاہور میں بھی ہیں پورا مہینہ, بالکل سن لیں, مجھے اس عید پر عیدی چاہیے. اچھا آپ یہ بتائیں, بٹ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ مرد حضرات کو عیدی نہیں دیتی ہیں؟ لیکن میں دیتی ہوں. دیتی ہیں؟ اچھا فیصی کو نہیں دیتی, فیصی کو نہیں دیتی. وہی میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست. فیصی کو نہیں, بچوں کو, بچوں کو. ہاں سعدیہ کو بہت اہتمام